السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی زندگی پر بات کرنے والے ہیں جنہوں نے دنیا پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک تحریر ہے جو ان کی زندگی کے اہم واقعات کا ایک خاکہ پیش کرتی ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ان واقعات کو دہرانا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کی زندگی کے ان اہم لمحات سے وہ حکمت، وہ اسباب نکالیں جو آج بھی قیادت، مشکل حالات کا سامنا کرنے اور ایک معاشرہ بنانے کے لیے اہم ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں اس ماحول سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مطلب 7ویں صدی کا عرب۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قبائلی لڑائیاں بہت عام تھیں۔ اور سماجی انصاف کا تصور بھی آپ کہہ سکتی ہیں بہت کمزور تھا، طاقت ہی قانون تھی۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں ربیع الاول کی ایک صبح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تحریر میں ذکر ہے کہ آپ کا بچپن آسان نہیں تھا، پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ اور صرف 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جی، اور دیکھیں، شاید یہی یتیمی کا تجربہ تھا جس نے ان کے کردار میں وہ نرمی اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ لیکن جو چیز نبوت سے بھی پہلے ان کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے وہ تھی ان کی ساخ۔ آپ الامین یعنی امانت دار اور سچے کے لقب کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، جوانی میں ہی پورا مکہ آپ کو اس نام سے جانتا تھا۔ اور یہ صرف ایک تعریف نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی اخلاقی سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ اس دور کی معیشت میں جہاں کوئی بینکنگ سسٹم تو تھا نہیں، ساخ ہی سب سے بڑی کرنسی تھی۔ اچھا، تو الامین کا لقب ملنے کا مطلب تھا کہ لوگ آپ پر اپنے مال، اپنے راز اور یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ یہ عملی قیادت کی بنیاد تھی۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں کعبہ کی تعمیر نو کے وقت ملتی ہے، جب حجر اسود یعنی مقدس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں شدید جھگڑا شروع ہو گیا۔ جی، ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا اور تلواریں نکلنے کے قریب تھیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا فیصلہ وہی کرے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور سب نے ایک ساتھ کہا یہ الامین ہے، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے۔ یہاں پر ان کا حل کمال کا تھا۔ انہوں نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اپنے ہاتھ سے اس پر رکھا اور پھر تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے ایک ساتھ اٹھائیں۔ جی، اس طرح سب کو اعزاز میں حصہ مل گیا اور ایک بہت بڑا خون خرابہ ٹل گیا۔ دیکھیں، یہ واقعہ صرف دانش مندی نہیں دکھاتا۔ نہیں، یہ تو تنازعات کو حل کرنے کی ایک ماسٹر کلاس ہے نا؟ بالکل، ایک ماسٹر کلاس۔ انہوں نے صرف اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا، نہیں، بلکہ ہر فریق کو اس حل کا ایک حصہ بنایا، ایک سٹیک ہولڈر بنا دیا۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ایک عظیم لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کا کردار کتنا مضبوط تھا، لیکن ایک قابل اعتماد تاجر اور ثالث سے پیغمبر بننے کا سفر، وہ کیسے شروع ہوا؟ کہانی کا وہ حصہ غار حرا سے جڑا ہے۔ بالکل، وہ مکہ کے شور سے دور اس غار میں کئی دن غور و فکر میں گزارتے تھے۔ یہ ایک طرح کی روحانی تربیت تھی، کائنات اور انسانیت کے بڑے سوالات پر سوچنا کہ معاشرے میں اتنی بے چینی اور ناانصافی آخر کیوں ہے؟ جی، اور پھر ایک رات فرشتہ جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ تحریر میں اس واقعے کو بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرشتے نے کہا اقرا، یعنی پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا اس پیغام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن جیسی پھنسی کتاب ان کی اپنی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل، جب فرشتے کے اصرار پر انہوں نے پڑھا تو جو پہلی آیات نازل ہوئیں وہ تھیں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پیغام تھا کہ علم کی بنیاد الہی ہدایت پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط حمایت انہیں اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملی۔ جی، انہوں نے فوراً ان کی تصدیق کی، لیکن جیسے ہی دعوت عام ہوئی،
تو مکہ کے طاقتور قبیلے یعنی قریش ان کے سخت مخالف بن گئے۔ اور یہ مخالفت صرف نظریاتی نہیں تھی۔ نہیں، یہ معاشی اور سماجی بھی تھی۔ ان کا پیغام مکہ کے اس طبقاتی نظام، بت پرستی پر مبنی معیشت اور قبائلی غرور کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے مذاق اڑانے سے لے کر جسمانی تشدد تک ہر حربہ استعمال کیا۔ جی، اس تحریر میں ان مشکلات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے پر بہت زور دیا گیا ہے، خاص طور پر طائف کا واقعہ، وہ بہت دل ہلا دینے والا ہے۔ ہاں، جب آپ مکہ سے باہر حمایت حاصل کرنے کے لیے طائف کے قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ٹھکرائی بلکہ شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کے مطابق آپ اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے، اتنی تکلیف کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ جی، تحریر کے مطابق اس موقع پر ایک فرشتہ آیا اور اس نے پیشکش کی کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر پوری بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ یعنی انتقام کا بہترین موقع تھا۔ بہترین موقع، لیکن انہوں نے جواب دیا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے۔ یہ صرف صبر نہیں، یہ ایک غیر معمولی دور اندیشی ہے۔ وہ ذاتی تکلیف سے آگے دیکھ رہے تھے، بالکل۔ وہ مستقبل کی تعمیر کی فکر کر رہے تھے۔ یہ غصے پر امید کی فتح تھی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی تو پھر انہیں ہجرت یعنی مدینہ منتقل ہونے کا حکم ملا۔ یہ سفر بھی خطرات سے بھرا تھا۔ جی، دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور غار ثور کا واقعہ تو توکل کی ایک شاندار مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں چھپے تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوں تو ظاہری اسباب سے زیادہ بھروسہ اس مقصد کو دینے والی ذات پر ہونا چاہیے۔ پھر مدینہ پہنچنے پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وہاں آپ نے صرف ایک پناہ گزین کے طور پر زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ تحریر میں مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر ہے۔ ہاں، لیکن اس کی اہمیت صرف ایک عبادت گاہ سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ مسجد دراصل ایک کمیونٹی سینٹر تھی، ایک پارلیمنٹ، ایک عدالت، یعنی ریاست کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ اچھا۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ یا چارٹر آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی اولین تحریری دساتیر میں سے ایک ہے۔ واہ، یعنی اس نے مختلف مذاہب اور قبائل کو ایک قوم کے طور پر متحد کیا۔ جی بالکل، مسلمان، یہودی اور دیگر سب کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح کیں۔ یہ ایک کثیر المذہب معاشرے کی بنیاد تھی۔ لیکن مکہ کے قریش نے انہیں وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، اور پھر بدر، احد اور خندق جیسی جنگیں ہوئیں۔ اور ان جنگوں میں بھی ان کی قیادت کا ایک الگ پہلو نظر آتا ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ جی۔ تب بھی آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے، یعنی جنگ کے دوران بھی ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو تباہ کرنا نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنا تھا۔ اور اس پورے سفر کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے 8 ہجری میں فتح مکہ۔ 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اسی شہر میں داخل ہوئے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں انسانی فطرت انتقام کا تقاضا کرتی ہے۔ بالکل، ہر کوئی یہی توقع کر رہا تھا کہ آج حساب برابر کیا جائے گا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ایک سخی بھائی ہیں اور ایک سخی بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ تاریخی فیصلہ سنایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی بدلہ نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی سزا نہیں۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ سیاسی حکمت عملی کا ایک شاہکار تھا۔ خون ریزی سے بچ کر آپ نے نہ صرف مکہ کے لوگوں کے دل ہمیشہ کے لیے جیت لیے بلکہ ایک متحدہ عرب کی بنیاد رکھی۔ یعنی انتقام ریاستوں کو توڑتا ہے اور معافی قومیں بناتی ہے۔ بالکل،
فتح مکہ اس کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ حقیقی طاقت سزا دینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ اپنی زندگی کے آخر میں آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو آج بھی انسانیت کے نام ایک پیغام سمجھا جاتا ہے۔ جی، اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے کچھ بنیادی نکات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف کردار اور تقوی ہے۔ بالکل، انہوں نے عورتوں کے حقوق، غلاموں سے حسن سلوک اور معاشی انصاف پر زور دیا۔ یہ انسانی مساوات کا ایک عالمی منشور تھا۔ اور تحریر کے مطابق اپنی آخری بیماری کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے حقوق کی فکر تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ آج ہی مجھ سے وصول کر لے۔ ایک حاکم کی طرف سے خود کو یوں احتساب کے لیے پیش کرنا، یہ ایک غیر معمولی مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر میں قیادت ایک امانت تھی، کوئی ذاتی استحقاق نہیں۔ اور پھر ایک پیر کی صبح نماز کے وقت اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ اپنے خالق سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صبر، حکمت، قیادت اور سب سے بڑھ کر رحمت کی ایک داستان ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے کردار کی مضبوطی سے بھروسہ جیتا، مشکل ترین حالات میں امید نہیں چھوڑی، اور طاقت ملنے پر انتقام کی بجائے معافی سے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ بالکل۔ میں ہم نے بار بار دیکھا کہ شدید ترین مخالفت اور ذاتی تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رحم اور معافی کا راستہ اختیار کیا۔ آج کی دنیا میں جہاں رد عمل، غصے اور کینسل کلچر کا رواج بہت عام ہے، ایک ایسی قیادت سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جس نے تکلیف دینے والوں کے لیے بھی ہمیشہ معافی اور ان کے مستقبل کی بھلائی کا انتخاب کیا؟ یہ سوال ہمیں اپنے ذاتی اور اجتماعی رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔